السلام علیکم پاکستان حقیقت انفارمیشن کے ٹاپ 5 میں خوش آمدید۔ آج کے اس مختصر ویڈیو میں ہم ان 5 باولر کے بارے میں بات کریں گے جو بابر اعظم کے لیے خطرہ ثابت ہوئے ہیں اور آنے والے وقتوں میں بھی بابر اعظم کے لیے مشکلات کڑی کر سکتا ہے، مطلب کہ بابر اعظم سے ان کا کانٹے دار مقابلہ ہوگا یا پھر ان سے کانٹے دار مقابلہ رکھنے کی توقع رکھتے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے حقیقت انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اس اپڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے کہ آنے والے وقتوں میں کس باولر کا کس طرح بابر اعظم سے مقابلہ ہوگا۔ اس حوالے سے کمنٹ سیکشن آپ کے کمنٹس کا منتظر رہے گا۔ موجودہ دور میں ہم نے ہمیشہ سے 4 بہترین بلے بازوں کے بارے میں سنا ہے اور سنتے آ رہے ہیں۔ اس میں قطعی شک نہیں ہے کہ وراٹ کوہلی، اسٹیون اسمتھ، کین ولیمسن اور جوئی روٹ تمام تر فارمیٹ پر راج کر رہے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں ان کی مستقل مزاجی قابل ذکر رہی۔ در حقیقت انہوں نے اکثر تمام فارمیٹوں پر غلبہ حاصل کیا ہے، تاہم وہاں ایک نام بابر اعظم بھی موجود ہے جس نے ہر فارمیٹ میں واقعتاً عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ در حقیقت وہ ون ڈے کرکٹ میں پاکستانی بیٹسمین کی لسٹ میں سب سے زیادہ سینچریاں بنانے والے تیسرے کھلاڑی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید یہ کہ وہ T20 میں کم سے کم 20 اننگز کھیلنے والے کسی بھی کھلاڑی کی بابر اعظم سے بہتر اوسط نہیں ہے۔ ٹیسٹ کرکٹ میں اس کی شروعات ایک آہستہ تھی، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ یقینی طور پر صفوں میں آ رہی ہے۔ اسی طرح اس میں قطعی کوئی شک نہیں کہ وہ اس وقت عالمی کرکٹ کے سب سے زیادہ ذہین بلے بازوں میں سے ایک ہے۔ حالیہ دنوں میں وہ ایک زبردست بلے باز بن کر سامنے آیا ہے جو کرکٹ کی تمام فارمیٹ میں ٹاپ 10 رینکنگ پر موجود ہے۔ یہاں ہم 5 باولر کو دیکھتے ہیں بابر اعظم کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہوئے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5 جسپریت بمراہ عالمی کرکٹ کے تمام فارمیٹوں میں بہترین باولر ہے۔ جب اس نے پہلی بار سن 2016 میں بین الاقوامی منظر کو دیکھا تو بہت سے لوگوں نے توقع نہیں کی تھی کہ وہ اس کے راستے پر چلا جائے گا، تاہم اس نے ان میں سے بہت ساری غلط باتیں ثابت کر دی ہے کیونکہ وہ تمام فارمیٹوں میں ہندوستان کا سب سے بڑا باولر بن گیا ہے۔ ہندوستان کے لیے سفید بال کے ماہر کی حیثیت سے بمراہ نے آغاز کیا، وہ نئی گیند کے ساتھ بہترین باولر بن کر سامنے آیا ہے۔ تاہم اس کی ریڈ بال کی مہارت پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے، لیکن اس نے ان مشکلات پر بھی قابو پا لیا اور گجرات سے تعلق رکھنے والا جسپریت بمراہ اب ٹیسٹ کرکٹ میں بھی وکٹیں لے رہا ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں چند ایک روزہ میچوں میں بمراہ اور بابر اعظم کا مقابلہ ہوا ہے، تاہم پاکستان کے نمبر 3 بلے باز بابر اعظم نے ہندوستان کے اس ممتاز باولر کا اس طرح مقابلہ نہیں کیا جس طرح بابر اعظم دیگر باولر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ در حقیقت بمراہ نے بابر اعظم کو صرف 26 ڈیلیوری کی ہے اور ان میں سے 16 ڈاٹ ہے، تاہم انہوں نے ایک مرتبہ بھی پاکستان کے بلے باز کو آؤٹ نہیں کیا ہے۔ آنے والے وقتوں میں T20 ورلڈ کپ بھی جو کہ آسٹریلیا میں کھیلا جائے گا، وہاں بھی بابر اعظم اور جسپریت بمراہ کا مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اس سے بہتر طور پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بابر اعظم اور جسپریت بمراہ کا مقابلہ کیسے ہے اور آگے کیسے رہے گا۔ نمبر 4 جوفرا آرچر پچھلے کچھ مہینوں میں انگلینڈ کرکٹ ٹیم کی گرد صرف ایک ہی نام زیر گردش میں رہا ہے اور وہ ہے جوفرا آرچر۔ بین الاقوامی کرکٹ میں ان کا یہ پہلا سیزن تھا اور اس نے پہلے ہی سیزن میں بڑے پیمانے پر اثر ڈالا ہے۔ وائٹ بال ہو یا ریڈ بال کرکٹ، آرچر پہلے ہی انگلینڈ کا سب سے تیز رفتار باولر بن چکا ہے۔ جوفرا آرچر اور بابر اعظم کی اگر ہم بات کریں تو جوفرا آرچر اب تک انٹرنیشنل کرکٹ میں بابر اعظم کو 30 گیندیں پھینک چکے ہیں اور اب تک پاکستانی اسٹار ٹاپ پر آ چکا ہے۔ انہوں نے 26 رن بنائے ہیں اور آرچر کے خلاف ایک بار بھی آؤٹ نہیں ہوئے ہیں۔ تاہم اگلی بار جب یہ جوڑی بابر اعظم اور جوفرا آرچر آمنے سامنے ہوں گے تو یقینی طور پر سنسنی خیزی واپس آئے گی اور جوفرا آرچر میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ بابر اعظم کو جھنجھوڑ سکتا ہے، مگر اس کے برعکس بابر اعظم میں بھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ جوفرا آرچر کا بہترین انداز میں مقابلہ کر سکتا ہے۔ نمبر 3 پیٹ کمنس اور بابر اعظم کا مقابلہ صرف ون ڈے کرکٹ میں ہی ہوا ہے، جہاں اس لڑائی میں بابر اعظم اب تک فاتح رہے ہیں۔ پیٹ کمنس نے 2011 میں واپس اپنی پہلی شروعات کی تھی، لیکن انجری نے انہیں طویل عرصے تک ٹیم سے دور رکھا۔ تاہم 2017 کے بعد سے وہ آسٹریلیا کا بہترین باولر رہا ہے۔ اس نے سخت محنت کی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا بدلہ بھی لیا ہے۔ وہ شاید گیند کو بڑی حرکت میں نہ لے سکے، لیکن اس کی رفتار اور تیزی سے اچھلنے والی گیندوں نے دنیا کے کچھ بہترین کھلاڑیوں کو پریشان کیا ہے۔ بابر اعظم کو پیٹ کمنس نے صرف ایک بار آؤٹ کیا تھا، لیکن آسٹریلیائی ٹیم کا تیز گیند باز یقیناً بابر اعظم کو پریشان کر سکتا ہے۔ ان کے پاس آسٹریلیائی موسم گرما میں پاکستان کو آسٹریلیا کا چیلنج درپیش ہوگا، کیونکہ پاکستان ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی اپنی پہلی تفویض میں 2 ٹیسٹ میچ کھیلے گا، جبکہ اس کے علاوہ ICC T20 ورلڈ کپ میں بھی ان
کا سامنا ہوگا تو یقیناً بہتر طور پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ بابر اعظم اور پیٹ کمنس کے درمیان جو مقابلہ ہے اس میں بازی کس نے لی ہے اور بازی کون لے رہا ہے، مطلب کہ کس کا پلہ بھاری ہے۔ نمبر 2، کلدیپ یادیو۔ اس فہرست میں کلدیپ یادیو واحد اسپنر ہے۔ ویسے بابر اعظم تو بہت عمدہ طریقے سے اسپن کھیلتا ہے، خاص طور پر درمیانی اوور میں جس طرح سے وہ اپنے پیروں کا استعمال کرتا ہے اور انتہائی شاندار اور پھرتی سے بیٹ گھماتا ہے، اس کی ایک طاقت ہے۔ تاہم کلدیپ یادیو نے ہر بار بابر اعظم کا سامنا کرتے ہوئے پاکستان کے نمبر 3 بلے باز کو پریشان کیا ہے اور ان کا انتہائی شاندار مقابلہ کیا ہے۔ کلدیپ یادیو پچھلے کچھ سالوں میں ہندوستان کی سفید بال کی کرکٹ میں کامیابی کی ایک بڑی وجہ بن چکا ہے اور وہ انڈین ٹیم کی طرف سے ایک طاقت ہے اور درمیانی اوور میں بھارت کو باقاعدہ کامیابیاں دلانے کی اور ان میں اس کے لیے صلاحیت بھی موجود ہے۔ کلدیپ یادیو نے جب بھی لاہور میں پیدا ہونے والے کرکٹر کے خلاف بولنگ کی، بابر اعظم مشکل میں پڑ چکے ہیں۔ گزشتہ سال کے ایشیا کپ میں کلدیپ کا مقابلہ بابر اعظم نے پہلی بار کیا تھا اور کلدیپ یادیو نے انہیں آف اسٹمپ پر آؤٹ کرتے ہوئے پہلی کامیابی حاصل کی تھی۔ اس سال کے شروع میں دونوں کی ورلڈ کپ میں ایک بار پھر ملاقات ہوئی تھی اور کلدیپ یادیو نے بابر اعظم کو اس وقت آؤٹ کیا تھا جب بابر اعظم انتہائی عمدہ بیٹنگ کر رہے تھے اور پاکستان کو جیت کی جانب گامزن کر رہے تھے۔ تاہم کلدیپ یادیو نے ایک مرتبہ پھر بابر کو آؤٹ کرتے ہوئے انڈیا کی ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ نمبر 1، ٹرینٹ بولٹ۔ پچھلے کچھ سالوں سے ٹرینٹ بولٹ مسلسل کھیل رہے ہیں اور نیوزی لینڈ کے فارمیٹ میں انتہائی عمدہ رول ادا کر رہے ہیں۔ وہ نیوزی لینڈ ٹیم کی طرف سے مشعل بردار اور حملے کا رہنما رہا ہے، تاہم وہ اکثر ریڈار کے نیچے آ جاتا ہے اور وہ اتنا توجہ نہیں دیتا جتنا بمراہ، کمنس، آرچر اور ربادہ دیتے ہیں۔ اگر ٹرینٹ بولٹ اور بابر اعظم کو آمنے سامنے دیکھا جائے تو لیفٹ آرم نے ٹیسٹ کرکٹ میں ایک بار اور ون ڈے کرکٹ میں بابر اعظم کو 2 بار، مطلب کہ پاکستان کے نمبر 3 بلے باز کو اب تک 3 بار آؤٹ کیا ہے اور یہ تینوں بار ٹرینٹ بولٹ نے بابر اعظم کو 2018 کی عیسوی میں آؤٹ کیا ہے۔ لہٰذا اس کی کوئی وجہ نہیں کہ اگلی بار جب ان دونوں کا سامنا ہو جائے گا تو بابر اعظم اور ٹرینٹ بولٹ کے درمیان انتہائی شاندار مقابلہ ہوگا اور جب بابر اعظم اور ٹرینٹ بولٹ جب آمنے سامنے ہوں گے اس کے بعد سے ہی بہتر طور پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بابر اعظم کس طرح ٹرینٹ بولٹ کا مقابلہ کرتے ہیں یا پھر ٹرینٹ بولٹ کس طرح بابر اعظم کو اسٹروک کھیلنے سے روکتے ہیں۔ اس حوالے سے آنے والے وقتوں میں اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ تو دوست یہ ٹاپ 5 بہترین باؤلر کے بارے میں کہ وہ کون سے 5 باؤلر ہے جو بابر اعظم کے لیے خطرناک یا خطرہ ثابت ہوئے ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔